یہ کہانی ہے اس ایمان کی جو ظلم کے آگے ڈٹ جاتا ہے۔ یہ قصہ ہے اس خدائی حفاظت کا جو وقت کو بھی تھام لیتی ہے۔ جی ہاں، یہ اصحاب کہف یعنی غار والوں کی وہ لازوال داستان ہے جو آج بھی دلوں کو گرماتی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا ہو اگر کوئی آج سوئے اور 300 سال بعد ایک ایسی دنیا میں آنکھ کھولے جس سے وہ پہچانتا ہی نہ ہو؟ اصحاب کہف کے ساتھ بالکل یہی ہوا تھا، اور ان کا حیرت انگیز قصہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ظلم کے گہرے اندھیروں میں۔ ایک شہر تھا جہاں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی، اور اس کا حکم ہی قانون تھا۔ اس نے سب پر بتوں کی پوجا فرض کر دی تھی، اور جو کوئی بھی ایک خدا کو ماننے کی بات کرتا اس کا مقدر یا تو قید ہوتی یا پھر موت۔ لیکن اسی تاریکی میں ایمان کی ایک کرن چمک رہی تھی۔ یہ چند نوجوان تھے جن کے دلوں میں صرف ایک خدا کی محبت تھی۔ وہ بادشاہ کے حکم کے سامنے ڈٹ گئے۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ پتھر کے بتوں کو نہیں پوجیں گے، بھلے ہی اس کی قیمت کتنی ہی بھاری کیوں نہ ہو۔ جب ان کی جرت کی خبر بادشاہ تک پہنچی تو فوراً انہیں شاہی دربار میں بلا لیا گیا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ ایک طرف دنیاوی طاقت اور تخت و تاج، اور دوسری طرف غیر متزلزل ایمان۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں انہیں اپنے عقیدے اور اپنی زندگی میں سے کسی ایک کو چننا تھا۔ اور انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے بھری عدالت میں گرج کر اعلان کیا، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا ہرگز کسی کو نہیں پکاریں گے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ اس ظالم بادشاہ کی پوری سلطنت کے خلاف ایک اعلان تھا۔ تو بس فیصلہ ہو گیا۔ انہوں نے اپنے آرام دہ گھروں، اپنی دولت اور اپنے پیاروں کو پیچھے چھوڑنے کا انتخاب کیا، صرف اور صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ یہ ایک ایسا راستہ تھا جس پر آگے کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا تھا، مگر ان کا بھروسہ اپنے رب پر کامل تھا۔ اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ کر وہ نوجوان رات کے اندھیرے میں شہر سے نکل پڑے۔ ان کا سفر ایک نامعلوم منزل کی طرف تھا، ایک ایسی پناہ گاہ کی تلاش میں جہاں وہ بغیر کسی ڈر اور خوف کے اپنے رب کو یاد کر سکیں۔ آخر کار پہاڑوں کے بیچ انہیں ایک غار نظر آیا۔ دنیا کے سارے سہارے تو ختم ہو چکے تھے، لیکن ان کا سب سے بڑا سہارا، ان کا ایمان ابھی باقی تھا۔ اور اسی لمحے ان کے دلوں سے یہ دعا نکلی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں رہنمائی فرما۔ جب وہ تھکے ہارے اس غار میں داخل ہوئے تو قدرت نے ان کی دعا قبول کر لی، لیکن ایک ایسے انداز میں جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے ان پر ایک گہری معجزاتی نیند طاری کر دی۔ اور یہ کوئی عام نیند نہیں تھی، یہ چند گھنٹوں یا چند دنوں کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ نیند صدیوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ پورے 309 سال تک وہ وقت کی قید سے آزاد اس غار میں سوتے رہے۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جو انسانی عقل سے بالکل باہر ہے۔ ذرا سوچئے، ان 3 صدیوں میں غار کے باہر کی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ جس بادشاہ سے وہ بھاگے تھے اس کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ سلطنتیں بنی اور بکھر گئیں، کئی نسلیں آئیں اور چلی گئیں، اور دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رہ گیا۔ قرآن ہمیں اس معجزاتی حفاظت کی حیرت انگیز تفصیلات بتاتا ہے۔ سورج کو حکم تھا کہ غار میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت اپنا راستہ بدل لے تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ قدرت خود ان کے جسموں کو دائیں بائیں کروٹیں دلواتی رہی تاکہ وہ محفوظ رہیں، یہاں تک کہ ان کا وفادار کتا بھی غار کے دہانے پر پہرا دیتا رہا۔ اور پھر 309 سال کے لمبے عرصے کے بعد اللہ کے حکم سے ان کی آنکھ کھلی۔ وہ بیدار تو ہو گئے، لیکن ایک ایسی حقیقت سے بالکل بے خبر تھے جو ان کے انتظار میں تھی۔ جب وہ اٹھے تو انہیں بہت بھوک لگی تھی۔ آپس میں بات چیت ہوئی تو کہنے لگے، شاید ہم ایک دن یا اس سے بھی کم سوئے ہیں۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے ایک شہر جائے اور بہت احتیاط سے کچھ کھانا لے آئے تاکہ کسی کو ان کا پتہ نہ چلے۔ لیکن جیسے ہی اس نے کھانا خریدنے کے لیے اپنے زمانے کے چاندی کے سکے دکاندار کو دیے تو وہ شخص حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ سکے تو کسی عجائب گھر کی چیز لگتے تھے، کیونکہ یہ سینکڑوں سال پرانے تھے۔ اور یہیں پر وہ عظیم راز کھلا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ ظالم بادشاہ اور اس کا زمانہ تو کب کا ختم ہو چکا تھا، اور سب سے بڑی حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ اب سارا شہر اسی ایک خدا کو مانتا تھا جس کی خاطر ان نوجوانوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا تھا۔ جن نوجوانوں کو کبھی اپنے ایمان کی وجہ سے بھاگنا پڑا تھا، آج وہ خود اپنے زمانے کے لیے اللہ کی قدرت کا سب سے بڑا ثبوت بن چکے تھے۔ وہ اب بھاگنے والے نہیں بلکہ ایک زندہ معجزہ تھے۔ ان کی کہانی نے پوری انسانیت کو 3 عظیم سبق سکھائے۔
पहला ये कि सख्त से सख्त हालात में भी ईमान ही असल ताकत है। दूसरा ये कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। और सबसे अहम सबक ये था कि मौत के बाद की जिंदगी एक अटल हकीकत है। अपना मकसद पूरा करने के कुछ अरसे बाद अल्लाह ने इन पाक रूहों को सुकून के साथ अपने पास बुला लिया। वो खुद तो चले गए, लेकिन उनका गार ईमान की अलामत बन गया। उनकी नींद एक मौजज़ा कहलाई और उनकी कहानी रहती दुनिया तक अमर हो गई। ये कहानी सदियों पुरानी जरूर है, लेकिन इसका सवाल आज भी जिंदा है। ये हम सबसे पूछती है कि हमारी जिंदगी में वो कौन से उसूल और कौन सी सच्चाइयां हैं जिनके लिए हम अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं।